بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، مصیبتیں دور ہو جائیں، ساری مشکلیں آسان ہو جائیں، تو سب سے اچھا فارمولہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیکیاں بڑھائیں، کیونکہ دل کو جو چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے، انسان جو راحت کی نیند سوتا ہے تو اس وقت سوتا ہے جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے اگر ہم گناہ کی عادت کو چھوڑ دیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں چین اور سکون عطا فرماتا ہے، کیونکہ خود اللہ تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں کے دلوں کو جو چین ملتا ہے تو وہ صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ ہم سکون ڈھونڈیں کسی مول میں جا کے، کسی سرکل پہ جا کے یا کسی ہال میں جا کے تو ہمیں چین نہیں ملے گا۔ دنیا کی پوری دولت بھی اگر ہم خرچ کر دیں تو ہمیں سکون نہیں ملے گا، چاہے وہ کروڑ پتی ہو، کتنے ہی بڑے پیسے والا ہو، مگر پریشان ہے، وہ مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، راتوں کی نیند اس کی خراب ہو رہی ہے، راتوں کو اسے نیند نہیں آ رہی ہے۔ تو اگر پریشانیاں دور کرنی ہے تو اللہ کے نزدیک آؤ، اللہ تبارک و تعالی سے مانگو، اللہ کی بارگاہ میں آؤ۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ابھی اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ فاذکرونی اذکرکم۔ اگر ہم اللہ کو زمین پر یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کی بلندی پر ہمیں یاد کرتا ہے۔ ہم لوگوں کے بیچ میں اگر ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر فرشتوں کے بیچ میں کرتا ہے۔ اب اس سے بڑا انعام کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یاد کر لے، ضرور ساری پریشانیاں ہماری حل ہو جائیں گی، دنیا میں آنے کا مقصد ادا ہو جائے گا۔ تو اللہ کے ذکر کے لیے وقت دیں اور اللہ کو یاد کریں۔ جس مقصد کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ عبادت کریں، ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ آج نہ ہم خود ذکر کر رہے ہیں، نہ اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں۔ صوفیان اکرام فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو تربیت ضرور کیا کرو، انہیں دین کی بات ضرور بتایا کرو، انہیں اللہ کے ذکر کے قریب کیا کرو، اللہ کا ذکر کرنا انہیں سکھایا کرو، انہیں اچھی اچھی باتیں بتایا کرو۔ مگر آج ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو فلمی ہیروز کی کہانیاں، ہسٹری بتاتے ہیں، مگر ہم کبھی دین کی ہسٹری یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیسے جائیں، اللہ کا قرب کیسے حاصل کریں، یہ ساری باتیں ہم نہیں بتاتے ہیں۔ تو ان باتوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کی ایک بچی تھی، کیا تربیت انہوں نے کی تھی اپنی بچی کی، بہت بہترین تربیت کرتے تھے، وہ دین کی بات بتاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل کرتا ہے بندہ، یہ ساری باتیں اپنی بچی کو سکھاتے تھے۔ بچی تقریباً 7 یا 8 سال کی تھی، بڑے غریب تھے۔ ایک مرتبہ کسی دریا میں مچھلی پکڑنے کے لیے گئے تھے، اپنی بچی کو بھی ساتھ لیا اور دریا کے کنارے جا کے بیٹھ گئے، مچھلی پکڑنے لگے۔ تو ان کے جال میں جو مچھلی آتی تھیں وہ اپنی بچی کو دے دیا کرتے تھے کہ بیٹا ان کو رکھ لو۔ بچی رکھتی نہیں تھی، بچی مچھلی لیتی ابا سے اور پھر دوبارہ پانی میں چھوڑ دیتی تھی۔ بہت ٹائم ہو گیا، پھر وہ بزرگ نے سوچا کہ شاید مچھلی بہت ہو گئی ہوں گی، کافی ہو گئی ہوں گی، آج کی جو مزدوری ہے وہ پوری ہو گئی، اب کل انشاءاللہ انتظام کریں گے کھانے کا۔ جانے کی جیسے ہی انہوں نے تیاری کی، بچی سے پوچھا مچھلی کہاں ہے، کہ چلو سب کو ایک جگہ جمع کر لو۔ جب دیکھا گیا تو ایک بھی مچھلی بچی کے پاس میں نہیں تھی۔ بزرگ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، پوچھنے لگے کہ بیٹی تو نے پوری محنت میری خراب کر دی، میں نے تو اتنی مچھلی پکڑی ہے مگر مچھلی تو نے پھر دوبارہ پانی میں چھوڑ دی۔ تو اس بچی نے بڑا پیارا جواب دیا تھا کہ ابا حضور آپ ہی نے کہا تھا کہ جو مچھلی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے تو وہی مچھلی شکاری کے جال میں پھنستی ہے۔ تو یہ جو مچھلی پکڑی گئی تھیں یہ اللہ کے ذکر سے غافل تھیں،
اور جو مچھلی اللہ کے ذکر سے غافل ہو میں پھر اس کو کبھی نہیں کھا سکتی۔ تو اسی لیے میں نے آپ کی بات جو سنی تھی اور آپ کے فرمان پر میں نے عمل کرتے ہوئے ان مچھلیوں کو چھوڑ دیا کہ یہ غافل تھیں، انہیں اب چھوڑ دیا جائے تاکہ یہ پھر ذکر خدا میں مشغول ہو جائیں۔ تو یہی سوچ کر میں نے مچھلیوں کو چھوڑ دیا۔ تو بزرگ کو غصہ بھی آ رہا تھا مگر اپنی بچی پہ پیار بھی آ رہا تھا۔ اپنی بچی کو نزدیک بلایا، پیشانی کو چوم لیا اور عمر میں برکت کی دعا دی۔ تو یعنی یہ تربیت تھی کہ بچی کو کس نے بتایا، یعنی اس کے ماں باپ ہی نے بتایا، تبھی تو یہ تربیت دیکھنے ملی اور بچی اللہ تبارک و تعالی سے کتنا پیار کرنے لگی ہے۔ تو آج ہم بھی اگر اپنے گھر میں یہ باتیں بتائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں اور خود بھی کریں تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں بھی ایسے بچے پیدا ہو سکتے ہیں، ہمارے بچے بھی ایسے بن سکتے ہیں۔ اگر آج ہم دنیاوی کلچر اور دنیاوی ماحول اور دنیا کے نچنیوں کی ہسٹری ان کو بتاتے ہیں، ہم کبھی دین کی بات یا اللہ اور اس کے رسول کی بات اپنے بچوں کو نہ بتاتے ہیں، نہ ہی اگزامپل ہم کرتے ہیں، نہ ہم کر کے بتاتے ہیں، نہ ہی ہم ان کو سکھاتے ہیں۔ صوفیان اکرام فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کچھ بھی نہیں تو نبی کا عاشق ضرور بنا دینا، نبی کا عاشق ضرور بنا دینا۔ تو ہم اپنے بچوں کو یہ ساری باتیں نہیں بتا رہے ہیں، تو بتانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے گھروں میں بھی ایسے بچے پیدا ہوں جو دین کے رہبر بنے، جو دین کا کام کرنے والے بنے، ہمارے بچے دین کا درد رکھنے والے بچے بنے ہمارے گھروں میں۔ تو یہ اپنے گھر کا ماحول ہمیں اسلامی کرنا ہوگا، تبھی ہمارے گھروں میں بھی ایسے بچے پیدا ہوں گے۔ آج ہم اللہ اور اس کے رسول سے بہت دور ہیں، اللہ کے ذکر سے، نمازوں سے، مسجدوں سے بہت زیادہ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ نزدیک آئیں، ہمارا رب ہمیں چاہتا ہے، وہ بلاتا ہے، ہمیں یاد کرتا ہے، ہم سے پیار کرتا ہے ہمارا رب۔ نزدیک آئیں، نمازوں کی پابندی کریں، اللہ کو کثرت سے یاد کریں تاکہ ہر مشکل، ہر پریشانی ہماری دور ہو جائے۔ کسی مسجد کے ایک دروازے پہ لکھا ہوا تھا، بڑے پیارے جملے لکھے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو دینے کے لیے سب کچھ ہے، اور باقی اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ دیتا ہے، اس کے خزانے میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو دینے کے لیے سب کچھ ہے، کیا آپ کے پاس مانگنے کے لیے کچھ وقت ہے؟ صرف وقت مانگ رہے ہیں۔ کیا آپ کے پاس اللہ سے مانگنے کے لیے کوئی وقت ہے؟ مصروف زندگی نماز کو مشکل بنا دیتی ہے، لیکن نماز مصروف زندگی کو بھی آسان بنا دیتی ہے۔ جب انسان بزی ہو جاتا ہے تو نمازوں کو سب سے پہلے چھوڑتا ہے، اس کا کام دھندا اچھا چلنے لگ جائے تو نمازوں کو سب سے پہلے چھوڑتا ہے۔ مگر یاد رکھو کہ تم جب پڑھو گے تو جو ہماری زندگی مصروف ہو چکی ہے، ہم بزی ہو چکے ہیں، نماز کی یہ برکتیں ہیں کہ ہماری زندگی میں نماز آسانی پیدا کرے گی، ہماری پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنے گی، ہمیں دنیا میں اور ہر جگہ پہ آسانی کا راستہ نماز دکھائے گی۔ تو مصروف زندگی نماز کو مشکل بنا دیتی ہے، لیکن نماز مصروف زندگی کو بھی آسان بنا دیتی ہے۔ جب تم نماز نہیں پڑھ سکو تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ تمہیں وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہ کیا۔ کہتے نا کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے کسی سے تو اس کا رزق نہیں چھینتا، اس کے گھر کو نہیں گراتا، سورج کو حکم نہیں دیتا کہ اس کے گھر میں اپنی روشنی مت ڈالنا۔ کبھی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو بارش کو یہ حکم دے کہ اس کے گھر میں مت برسنا۔ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو ساری چیزیں ہمیں ملتی رہتی ہیں، مگر ایک چیز ہم سے چھین لی جاتی ہے، وہ ہے سجدے کی توفیق۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے کسی سے تو اسے اپنے گھر میں بلانا پسند نہیں کرتا، اسے نماز کی توفیق نہیں دیتا۔ جب تم نماز نہیں پڑھ سکو تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہ کیا۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم اتنے برے ہو چکے ہیں کہ ہمیں اللہ کا ذکر کرنے کا موقع نہیں مل رہا، اللہ تعالیٰ مجھے کیوں نہیں بلا رہا،
آج نمازیں ہم چھوڑتے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ نہیں ہمارے اندر ہم کیوں پڑھیں نماز، ایٹیٹیوڈ ہمارے اندر اتنا بھرا ہوا ہے کہ ہم کیوں نماز پڑھیں. ایسے جملے نہ کہا کرو، ایسی باتیں نہ بولا کرو. نماز پڑھا کرو اور افسوس کیا کرو کہ اے اللہ تبارک و تعالی، کیا میں اتنا برا ہوں کہ مجھے سجدے کی توفیق بھی نہیں مل رہی. تو اللہ تعالیٰ سے سجدے کی توفیق مانگا کرو، نماز کی پابندی زیادہ کیا کرو. نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو. خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی. یاد رکھنا، کامیابی تمہارے قدم چومے گی، دنیا کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی. نماز کی تم فکر کرنا شروع کر دو، نماز کو وقت پر ادا کرنا شروع کر دو. انشاءاللہ دنیا کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی.